الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بیٹا یہ کافی ہے جو چل رہا ہے، تم بار بار کیوں آتے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم الشان اجلاس میں علماء کے ساتھ بیٹھنے اور آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا۔ اللہ اس پورے اجلاس کو نافع بنا دے، مفید بنا دے۔ میرے رفیق محترم حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب نے اس جلسے کا بھی، اور مولانا جو ذمہ دار ہیں اعتماد الحق صاحب، ان کا بھی تعارف کرا دیا تھا راستے میں، اور شبیر فیضی، حافظ شبیر فیضی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے سے ہی گھیر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہی کی محنت سے حاضری آسان ہو گئی، تو جلسے کے بارے میں کچھ اندازہ بھی تھا، اور یقیناً کئی علماء کے بیانات ہونے کے بعد بھی سارا مجمع بیٹھا ہے۔ یہ خود ایک قابل ذکر خصوصیت ہے کسی جلسے کی۔ بہت لمبی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن دو تین باتیں اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر ہم اس طرح بات کریں کہ مسلمان جو ہم سب ہیں الحمدللہ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے بنیادی مسئلے دو ہو سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ آخرت کا یا آخرت میں جنت میں جانے کا، اور دوسرا مسئلہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا۔ آخرت میں جنت میں جانا ہر مسلمان کا مقصد ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہم سب دعا بھی کرتے ہیں اور دعا کرنی بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ویسے بھی ہماری طبیعت یا فطرت میں یہ طلب رکھ دی گئی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جنت ہی میں پیدا کیا گیا تھا، وہ اصلی وطن ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے شوق وطن، اس میں وطن سے مراد جنت ہے، کہ مسلمان کو اپنے اصلی وطن یعنی جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو ایک سائنسداں ہے ایلس سلور، جو
عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے اس کی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی. وہ ملحد ہے عام سائنسدانوں کی طرح، مگر اس نے جو اپنے ریسرچ پیپر شائع کیے ہیں، اس کی 2-3 ریسرچ ہیں. اس کا خاص موضوع ارتھ اور زمین اور انسان ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ زمین کا اور انسان کے مزاج کا مطالعہ کرنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے. اور یہ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں ذی روح، وہ سب کے سب زمین کی تمام چیزوں سے مزاج کی موافقت رکھتے ہیں. یعنی زمین کے موسم اور زمین کے کھانے، زمین کا کی تمام چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں. سارے جانور جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں جیسے پیدا ہوتی ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی پروسیس نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کرتے، بس فطری طور پر جیسے پیدا ہوا ویسے کھا لیتے ہیں. اناج کھانے والے جانور اناج کھا لیتے ہیں، پتا کھانے والے جانور پتا کھا لیتے ہیں، گوشت کھانے والے جانور گوشت کھا لیتے ہیں، ویسے ہی کچا کچھ نہیں کرتے، وہ ان کو ہضم ہو جاتا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی کھانا ہے تو یہ اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنا کے کھاتا ہے. گوشت کھائے گا تو اس کو پکائے گا، مسالے ڈالے گا، ذائقہ بنائے گا. سبزی بنائے گا، سبزی کھائے گا تو کاٹے گا اور اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنائے گا. کوئی اناج کھائے گا تو اس کو بھی پیسے گا اور آٹا بنائے گا یا کچھ اور کرے گا اور کھائے گا. تو کوئی بھی غذا سیدھے اس کو سوٹ نہیں کرتی. اسی طرح موسموں کا مسئلہ ہے کہ دنیا کے موسم سارے جانوروں کو ٹھیک لگتے ہیں. کوئی جانور بارش سے بچنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا، بھیگنا پڑ جائے تو وہ بھیگ لیتا ہے اور بھیگنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. انسان زیادہ دیر بارش میں بھیگ نہیں سکتا. دھوپ میں جانور آسانی سے وقت گزار لیتے ہیں، انسان اگر زیادہ دیر دھوپ میں رہے تو اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے. سردی میں یہ نہیں رہ سکتا، اسے گرم کپڑا چاہیے. گرمی میں نہیں رہ سکتا، اسے ٹھنڈک کا انتظام چاہیے. تو کوئی موسم اس کو موافق نہیں. تو کل ملا کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بہت نازک مزاج ہے. وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ انسان کسی اور سیارے کا رہنے والا ہے جہاں کا موسم اور جہاں کی غذائیں اس کے مزاج کے بالکل مطابق تھیں. وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور وہاں کوئی طاقت ہوگی جس نے اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک دیا. ملحد ہے، وہ مذہب مخالف ہے، اللہ کا نام نہیں لے رہا، جنت کا نام نہیں لے رہا، لیکن ساری بات وہی کہہ رہا ہے جو ہم 1400 سال پہلے سے جانتے ہیں، جو 1400 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دی گئی ہے کہ جنت میں پیدا ہوئے تھے. میں نے تو یہ ساری تفصیل اخبار میں پڑھی اردو میں، اور جب پڑھی تو قرآن کریم کی آیت یاد آئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں پر متوجہ کرنے کے لیے فرمایا تھا، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. جنت میں آپ کو یہ نعمت حاصل ہے کہ نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے. وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما رکھی ہیں. ایک بات اس نے اور لکھی ہے، وہ عجیب بات ہے. اس نے کہا کہ میرا اندازہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اس زمین پر آئے ہوئے بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا. اگر اس کو لاکھوں سال ہو گئے ہوتے تو یہ یہاں کی چیزوں کو اپنے مزاج کے مطابق بنا چکا ہوتا، مگر ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. اس سے لگتا ہے کہ زیادہ لمبا وقفہ نہیں گزرا، چند ہزار سال ہی گزرے ہوں گے. ساری تائید ہو رہی ہے ہماری آسمانی کتابوں کی. اور اس سے بڑھ کر آپ حضرات ذرا توجہ کریں، میرا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن ایک بات آ گئی کہ جو آدمی یہ ملحد سائنسداں، اس زمانے کا مانا ہوا سائنسداں ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کہیں اور آباد تھا، غلطی کچھ ہوئی تو یہاں لا کے ڈال دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی تھا، بندر نہیں تھا۔ ڈارون کا نظریہ غلط، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی کوئی تردید ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وہ نظریہ ماننے والوں کی طرف سے بھی کوئی تردید نہیں آئی جو کوئی کہتا کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انسان تو یہاں پہلے کسی شکل میں تھا، پھر کسی شکل میں آیا، پھر ترقی کر کے انسان بنا۔ کوئی نہیں کہہ رہا، خاموش ہے سب۔ مذہب کہتا ہے کہ انسان کو انسان ہی بنایا گیا تھا، اور جو انسان اول تھا وہ پیغمبر اول بھی تھا جس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ ساری بات ہمارے موضوع سے تھوڑی سی دور ہے۔ ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ جنت ہمارا اصلی وطن ہے، جہاں جانا ہم سب کا شوق بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا مقصد بھی ہے، ہماری منزل بھی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو پہنچائے۔ ایک یہ تو ہوا آخرت کا جو اصل مسئلہ ہے۔ نمبر 2 پر ہمارا مسئلہ دنیا کی زندگی کو ٹھیک کرنے کا ہے، ٹھیک سے گزارنے کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے کیا بتاتے ہیں۔ تو پہلی بنیادی بات تو وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ ہمیں قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل آخرت ہے، دنیا نمبر 2 پر ہے۔ ہم نے الٹا کر رکھا ہے، آج کل دنیا کو نمبر 1 پر لے آئے ہیں، آخرت کو نمبر 2 پر لے گئے، یعنی بیلنس خراب کر دیا، جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑے پڑے ہیں۔ دنیا کو نمبر 1 پر، آخرت کو نمبر 2 پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکثریت کا عمل اور مزاج یہ بن گیا کہ آخرت کے نفع نقصان کو دیکھے بغیر وہ دنیا کا نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک آدمی کو پیسہ کمانے کا موقع ہے اور وہ پیسہ کمانے کا راستہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، مگر وہ آسانی کے ساتھ اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے چونکہ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کے نقصان کی وہ فکر نہیں کرتا۔ یہ زندگی کے اکثر معاملات میں چل رہا ہے۔ تو پہلی گڑبڑ ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے بیلنس الٹا کر دیا ہے، معاملہ خراب کر دیا ہے، دنیا کو نمبر 1 پر لے آئے، آخرت کو نمبر 2 پر لے گئے۔ اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس ایمان ہے، جب آپ مسلمان ہیں، تو آپ کے لیے قانون دنیا کی تمام دوسری قوموں سے الگ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ترقی اور تنزل کا راستہ الگ ہوگا۔ وہ ترقی کا راستہ قرآن ہے، قرآن پر عمل ہے، اور تنزل کا راستہ اس سے منہ موڑنا ہے۔ بطور مثال، بالکل ہلکی سی ایک مثال تو بہت اہم ہے وہ، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے، سود حرام کیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں۔ دنیا کا تجربہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو سود راس نہیں آتا، غیروں کو کچھ دن راس آ جاتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، اللہ جانے بہت دن ہو گئے، کہ غیروں کو 40 سال تک راس آ سکتا ہے، مسلمان کو 2-4 سال سے زیادہ کام نہیں چلتا۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، میرا موضوع ادھر چلا گیا تو میں اس کو پورا کر دوں اس بات کو کہ اس وقت ہندوستان میں، اس ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، کشمیر سے لے کر کیرلا تک، اور آسام اور تریپورہ سے لے کر گجرات اور راجستھان تک، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ سب جگہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ سے بول رہا ہوں۔ مجھے سال میں سینکڑوں جگہ جانا ہوتا ہے، اور ان اکثر صوبوں میں ہندوستان کے جا کر گزشتہ 5 سال 8 سال ہو گئے ہوں گے، تقریباً ہر سفر میں ہر جگہ جا کر پوچھا ہے، اس ملک کے مسلمان سودی قرضے میں بندھے پڑے ہیں،
حیدرآباد میں تو مجھے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. سچی بات ہے کہ میں اب سوال نہیں کرتا, میں تو اب بتاتا ہوں اور لوگ میری بات کی تصدیق کرتے ہیں. حیدرآباد تو اتنا بڑا شہر ہے, میں اتنے بڑے شہر کی نہیں, میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی آبادی 2-4 ہزار کی بھی ہے تو سودی قرضہ وہاں بھی ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ ایک سودی قرضہ ہوتا ہے کاروبار بڑا کرنے کے لیے, یہ بڑے کاروباری لوگوں کی مصیبت ہے. تو میں صفائی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میری نظر میں ایسے کھرب پتی لوگ ہیں جن کی فیکٹریاں, جن کی کمپنیاں سودی قرضے کی وجہ سے بند ہوئی ہیں. میں اپنی آنکھوں سے اس سال میں کم سے کم 4-5 بڑی بڑی کمپنیاں بند ہوتی دیکھ کر آیا ہوں. ایک تو ابھی پچھلے ہفتے دیکھ کر آیا ہوں, نام نہیں لوں گا کہاں دیکھا ہے, مناسب نہیں بتانا. لیکن یہ صورتحال بالکل سچی ہے. اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ پہلے تو بڑے کاموں کے لیے سودی قرضے لیے جاتے تھے, آج کے حالات میں گھروں کا خرچہ چلانے کے لیے سودی قرضہ لیا جا رہا ہے. پورے ملک میں اکثر علاقوں میں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, دفتر کھول رکھے ہیں قرضہ دینے کے نام پر. وہ عورتوں کو عام طور سے ممبر بناتے ہیں, اس علاقے میں بھی ہوں گے, مجھے یقین ہے, بغیر پوچھے کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے. اور وہ 10,000 روپے ایک مہینے میں قرضہ دیں گے, 12,000 واپس لیں گے. اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہتے ہوئے شرم آئے گی, لیکن آج کل ہمیں بہت ساری شرم اتارنی پڑ رہی ہے. اپنی مصیبتوں کو دیکھ کر شرم یوں آئے گی کہ مجھے ذاتی طور پر متعین خواتین کے میسج پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرضہ ادا نہ ہونے کی صورت میں عزت کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے. اور یہ ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے. کہاں جائیں گے مسلمان؟ سادہ سی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا ہے کہ سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت, دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. جب اللہ کی لعنت ہوگی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بہت لمبی بات نہیں کرنی, لیکن مصیبتیں بہت ساری ہیں. نشہ, جتنے صوبوں کا میں نام لے رہا ہوں, نام تو میں نے لیا ہی نہیں, پورے ہندوستان کی پیمائش کر ڈالی ہے. ہندوستان کے کسی بھی صوبے کی کسی بھی آبادی میں چلے جائیں, مسلمانوں کا نشہ آج کل, مسلمانوں کی نشے کی لت غیروں سے آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہے. اور پہلے نشہ جاہل لوگ کرتے تھے, آوارہ لوگ کرتے تھے. آج کالجوں میں پڑھنے والے, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. اور حالات ایسے ہیں کہ مجھے میسج آیا ایک لڑکی کا کسی صوبے سے کہ آپ لوگ بڑے بڑے جلسوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں, ہمارے یہاں آ کر یہاں بھی کچھ سدھار کی فکر کیجئے. نشہ عام ہو گیا ہے لڑکیوں میں. میری بہن, وہ لڑکی لکھ رہی ہے کہ میری بہن نشے کی عادی ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس کے ایک لڑکے سے غلط تعلقات ہیں. بہن کے بارے میں بہن لکھ رہی ہے مجبور ہو کر. اور یہ بھی ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بہت برا حال ہے اور پھیلایا جا رہا ہے پلان کے ساتھ. اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ مکتب کے ایک ذمہ دار نے مجھے بتایا کہ ہمارے مکتب کا 6 سال کا بچہ نشہ لے بھی رہا تھا اور سپلائی بھی کر رہا تھا. اس کے بارے میں شک ہوا, اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب میں بہت ساری پوڑیاں تھیں اور وہ خود بھی کھاتا تھا اور بچوں کو دے رہا تھا. اتنے چھوٹے سے بچے کو بھی شیطان کے نمائندوں نے استعمال کر ڈالا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. اگر دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کی طرف جائیں, کاروبار کی طرف جائیں, تو ہمارے حالات ادھر بھی بہت خراب ہیں. ایک تو وہ حالات ہیں جو دوسروں کے پیدا کیے ہوئے ہیں, میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ طاقت نے, اقتدار نے ہمارے اوپر روزگار کے راستے بند کرنے کے منصوبوں پر عمل کیا, ہمیں معلوم ہے. لہٰذا ملازمتوں کے راستے تقریباً بند ہیں, تجارت کے راستے میں بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں. اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے جوان بے روزگاری کا شکار ہیں, کیا ان میں آدھے سے زیادہ بچے کاہلی اور سستی اور آوارگی کا شکار نہیں ہیں؟
کیا وہ محنت کر رہے ہیں؟ جو محنت ان کو کمانے کے لیے کرنی چاہیے کیا وہ کر رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی یہ بیماری عام نہیں ہے کہ ان کے علاقوں میں رات کے 1 بجے تک 2 بجے تک یا 3 بجے تک بھی ہوٹل کھلے ہوتے ہیں اور چکن تلے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور آوارہ گردی ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بات بھی، آپ کہیں گے ہر بات میں اپنا حوالہ دے رہا ہے، کیا کروں جب میں نے دیکھا ہے تو اس سے زیادہ مضبوط حوالہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی ہندوستان کے تقریباً ہر علاقے میں نے دیکھا ہے کہ رات کے 2 بجے مسلمانوں کے علاقوں میں لوگ جاگتے ہوئے ملتے ہیں اور رات کے 11 بجے بھی غیروں کے علاقے میں کوئی جاگتا ہوا نہیں ملتا۔ اور اس سے زیادہ شرم اس وقت آتی ہے جب صبح صادق کے وقت میں اپنے علاقے میں سناٹا ملتا ہے اور دوسروں کے علاقے میں کئی سو آدمی سڑک پر واکنگ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں اور یہ ہو رہا ہے۔ کاروبار کا جہاں تک معاملہ ہے، اسلام سے زیادہ کاروبار کے طریقے کسی نے نہیں سکھائے، کامیاب کاروبار کے طریقے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کا جز بنا کر رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرنے کو۔ حدیث میں یہ بات صاف ہے کہ تم کسی پر بھی صدقہ کرو، اس بڑے سے بڑے صدقے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب اس خرچے کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پر کرتے ہو۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا ثواب ہر صدقے سے بڑا ہوا ہے۔ اور ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ اپنے سارے مسئلے تو حضور ہی کے سامنے رکھتے تھے اور حضور باپ کی طرح معاملہ کرتے تھے، عطا فرماتے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ میرے ہاں کچھ نہیں ہے، مجھے عطا فرما دیں، کچھ مدد کر دیں۔ اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بجائے ان کو کچھ دینے کے سکھانے کے لیے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی سامان تو ہوگا۔ تو اس بندہ خدا نے بتایا کہ میرے گھر میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حلسن نبسط بعضہ ونلبس بعضہ، ایک کمبل ہے بڑا سا، آدھا حصہ اس کا رات کو بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، یہ میاں بیوی دونوں اس طرح لیٹتے ہیں۔ وقعب نشرب فیہ الماء، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ بس یہ کل کائنات ہے ہمارے گھر کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ لے آئے۔ مسجد میں صحابہ تھے ہی، حضور نے اعلان کیا یہ 2 سامان ہم بیچ رہے ہیں، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا ہم خریدیں گے۔ کیا دو گے؟ کہا 1 درہم۔ فرمایا من یزید علی درہم، زیادہ کون دے گا؟ نیلامی۔ اسی حدیث سے پتہ چلا کہ نیلامی جائز ہے، نیلامی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زیادہ کون دے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا 2 درہم دوں گا میں۔ فرمایا لاؤ۔ ان کو سامان دے دیا، 2 درہم ان سے لیے، ان صاحب کو دیے جن کا سامان تھا۔ ان سے فرمایا 1 درہم کا کھانے کا سامان خریدو اور اپنے گھر والوں کو لے جا کر دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدو، یہاں بھی کلہاڑی کہتے ہیں لکڑی کاٹنے والی، کلہاڑی خریدو اور میرے پاس لاؤ۔ وہ لے کر آ گئے، اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی اور فرمایا جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو۔ ولا ارینک 15 یوما، اور میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، 15 دن تک محنت کرو، جاؤ۔ 15 دن کے بعد وہ آئے تو حدیث میں موجود ہے کہ ان کے گھر میں ضرورت کا سامان بھی تھا اور 10 درہم بچے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور یہ سوال قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کا نشان بن کر ظاہر ہو۔ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ روزگار کمانا کس نے سکھایا ہوگا؟ آپ سوچیں ذرا۔ اسی طرح سے جو رہنمائیاں ہیں بے شمار ہیں۔ ہمارے ہاں تو فقہ کی کتابیں آپ علماء سے پوچھیں، کتاب البیوع، خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں فقہ کی کتابوں کا سب سے مفصل باب اور سب سے مشکل باب وہی ہے۔
آپ مفتیان سے پوچھیں تو اندازہ ہوگا، ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا، رہنمائی کی گئی، مگر میں ایک رہنمائی بطور مثال سنانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ حدیث غالباً نہیں سنی ہوگی، علماء جانتے ہوں گے۔ لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے ہاں، عام طور پر زمین بک جاتی ہے، چونکہ خرچے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد زمین بیچ کر، یہ تو بہت بڑا شہر ہے، آپ ذرا گاؤں میں جا کر پوچھیں لوگوں سے کیا حال ہے لوگوں کا، جو کھیتی کی زمینیں ہیں وہ بک رہی ہیں، اور زمین بیچ کر کیا کرتے ہیں؟ عام طور سے یہ ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، زمین تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے حصے میں، انہوں نے زمین بیچی، تقسیم کر لیا پیسہ، اپنی شادیوں میں آگ لگا دی، شادیاں کر کے پیسے میں آگ لگا دی، یہ کہنا چاہتا ہوں، یہی ہوتا ہے اکثر۔ اور اگر کسی نے بڑا ہی کارنامہ انجام دیا تو یہ کرتا ہے کہ شادی کے بعد 10 لاکھ روپے بچ گئے، اب وہ دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں دل کی تکلیف سے بول رہا ہوں، چونکہ میں تجربے کر رہا ہوں، لوگ دیکھ رہا ہوں جا کر، 10 لاکھ روپے بچ گئے، وہ دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، بھائی کیا کروں؟ ایک دوست نے کہا ایسا کرو تم کپڑے کی دکان کھول لو۔ اب مسلمانوں کی ایک خصوصیت اور سن لیں، معاف کیجئے گا، کوئی کہے گا کہ یہ مسلمانوں کو گالیاں دینے بیٹھا ہے، کوئی بھی کام کریں گے تو سیکھ کر نہیں کریں گے، یہ عام مزاج ہے ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے اور ہم سب کو صحیح توفیق دے، ڈرائیونگ تک سیکھ کر نہیں کرتے، گھر والوں سے سیکھ لیتے ہیں گاڑی چلانا، باقاعدہ سیکھنے والے ڈرائیور مجھے مسلمانوں میں بہت گنے چنے ملتے ہیں، میں اس تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ اس نے کہا کہ کپڑے کی دکان کر لو، 10 لاکھ روپے کپڑے کی دکان میں لگا دیے، نہ کپڑا خریدنا آتا ہے، نہ بیچنا آتا ہے، نہ کاٹنا آتا ہے، نہ کپڑے کی پہچان ہے، 2 سال میں وہ 10 لاکھ روپے ختم ہو گئے، دکان بند ہو گئی، یہ ہوتا ہے۔ اب سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح رہنمائی، جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلائے، مسلمانوں کے پاس ایسی رہنمائی۔ حدیث موجود ہے مشکاۃ شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع ارضا او عقارا قمن اللہ یبارک له فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ، کہیں ہے الا ان یجعلہ فی مثلہ، جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے وہ اس کا حقدار ہے، اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے۔ ذرا یاد رکھیے گا، حضور کہہ رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے، سوائے اس کے کہ وہ اس رقم کو زمین یا جائیداد ہی میں خرچ کر دے۔ زمین بیچی زمین خریدو، جائیداد بیچی جائیداد خریدو تو برکت ہے، ورنہ برکت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بھی ہمارا کوئی ایسا لگتا ہے جیسے ارادہ ہی نہ ہو۔ ہم لوگ جاتے ہیں، علماء سے پوچھیں آپ، ہر جگہ ایسے نوجوان بیچارے ملتے ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں، اور دعا یا تو بیماری کی ہوتی ہے، بیماری والدین کی صحت کے لیے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے جوان ماں باپ کی صحت کی دعا کے لیے کہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو لطیفہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں والدہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ اب یہ پتہ نہیں مغفرت کی دعا کرنی ہے یا صحت کی دعا کرنی، میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی کاہے کی دعا کرنی، یہ بتاؤ نا کہ بیمار ہیں، ہم سمجھیں کہ شاید انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو ذرا پانی دینا، جزاک اللہ۔ دوسری جو دعا عام طور پر ہے وہ یہ کہ روزگار کے لیے دعا کر دیں، کاروبار کے لیے دعا کر دیں، بالکل کاروبار چل نہیں رہا، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اپنے عزیزوں تک کہ آپ اگر محنت کریں گے تو کاروبار ضرور چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، سبب آپ کو اختیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ دنیا کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے اور بہت سارے شعبے ہیں، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں چلا گیا مجبوراً، کچھ تو کہنا ہی تھا۔ مثال کے طور پر یہ کہ جو بگاڑ
ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے معاشرے میں لا رکھے ہیں، جن میں ایک بڑی مصیبت ہماری شادیاں ہیں۔ اور حیدرآباد میں بیٹھ کر تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نوابی شادیاں ہیں جی، نوابوں کا علاقہ ہے تو پورا حیدرآباد کیا، اب تو ہم کریم نگر میں بیٹھے ہیں لیکن کون بچا ہوا ہے؟ اور جناب عالی، میں آپ سے کہوں کہ حیدرآباد اور کریم نگر نہیں، ہندوستان کے کسی کونے کے چھوٹے سے پسماندہ ضلع میں بھی کسی گاؤں میں اگر شادی ہو رہی ہے تو شادی کرنے والے نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا اسٹیٹس یہی ہے کہ میں ایسی شادی کروں کہ میں ساری عمر کے لیے قرضے میں بندھ جاؤں، یہ اس نے طے کر رکھا ہے۔ مصیبت بنی ہوئی ہے سارے ملک میں، حالات بہت خراب ہیں۔ اب تھوڑا سا اس طرف آ جائیں، دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا نے ظاہر ہے کہ ایک پلان بنا رکھا ہے، اور وہ پلان اس دنیا نے نہیں بنایا، وہ ہماری پیدائش سے بہت پہلے بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ایک دشمن ساتھ بھیجا تھا جس کا نام ابلیس ہے، اس کے کارندے ہیں۔ اور یہ بات ذرا اچھی طرح ذہنوں میں رکھیے گا، اکثر لوگوں کے تصور میں ایسا ہے کہ شیطان بھی چونکہ جنات کی قسم سے ہے تو اس کے کارندے بھی جنات ہی کی قسم کے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے جو دشمن ہم نے بنائے ہیں وہ شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ ایسے ہی من الجنتی والناس ہے، قل اعوذ برب الناس میں قرآن بتا رہا ہے کہ شیطان کے نمائندے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور مجھے تو آج کل ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے وہ جنات والے نمائندے تو شاید چھٹی پہ چلے گئے ہوں گے، اس لیے کہ انسانی نمائندے ہی اتنے بڑے شیطان بن گئے ہیں کہ انہوں نے ان کے سارے کام سنبھال رکھے ہیں۔ لہٰذا ایمان خطرے میں ڈال دیے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں ہی نہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی شک میں مبتلا ہیں، وسوسوں میں مبتلا ہیں۔ کبھی اللہ کے بارے میں شک آ رہا ہے، کبھی پیغمبر کے بارے میں شک آ رہا ہے، کبھی اسلام کے کسی حکم کے بارے میں دلوں میں شک آ رہا ہے۔ بتائیے ایسا عام طور پر ہو رہا ہے یا نہیں؟ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ذہنوں میں، اور ایمان والے پریشان ہیں، وہ بیچارے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ سے بتاؤں، اگر روزانہ تقریباً ایسے لوگوں کے میسج یا فون یا ویسے رابطہ ہوتا ہے جو یہی کہتے ہیں کہ وسوسوں نے پریشان کر رکھا ہے، کیا کریں آخر؟ یہ وسوسے ویسے ہی نہیں پیدا ہو رہے، وہ شیاطین الانس والجن اس پر کام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ اس گندگی کا مشاہدہ کریں جا کر جو پھیلائی جا رہی ہے پلان کے ساتھ، یہ بات ہمیشہ سمجھ کے رکھیے گا کہ برائیاں خود سے نہیں پھیلتی، پھیلائی جاتی ہیں۔ آج کی جو برائیاں ہیں وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ نہیں جانے کا موقع ہے، لیکن جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، جو بدکاریوں کے منظر دکھائے جا رہے ہیں، حقیقی دنیا میں بھی ویسا نہیں ہوتا، لیکن انسانوں کو خراب کرنے کے لیے ایسی چیزیں بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی سائٹس جن پر یہ فحش چیزیں ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آج پائی جاتی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ لاکھوں سائٹس چلانے کے لیے کتنے لاکھ آدمیوں کی ضرورت پڑے گی؟ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے کتنے آدمی اس خباثت میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان کے پیچھے لاکھوں آدمی ہیں جو کام کر رہے ہیں، باقاعدہ دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مسلسل کام ہو رہا ہے۔ میں تو انگریزی نہیں جانتا، لیکن عربی میں انگریزی کی بات آپ سمجھ لیں کتنی خطرناک ہوگی جب عربی زبان میں ایسے لوگ باقاعدہ چینل چلاتے ہیں، سیریل بناتے ہیں، مسلسل ان کے ایپیسوڈ آتے ہیں جو اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بدترین قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ میں نے بعض جگہ بیانات میں ذکر کیا، شاید حیدرآباد میں بھی کبھی کہا ہوگا کہ چند سال پہلے ہم نے ایک کیا کہیں گے اس کو عربی میں، حلقہ سیریل، وہی سیریل دیکھا جس کی 535 قسطیں موجود تھیں یوٹیوب پر، سؤال جری کے نام سے، آپ لوگ دیکھیے گا۔
سؤال جری، اس کو چلانے والا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رشید، مگر وہ گمراہ تھا، مسلمان کا بیٹا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اور مرتد ہونے کے بعد وہ سب کو مرتد بنانے کی مہم پر لگا ہوا تھا۔ اس کی جو وہ تھیں قسطیں، حلقہ کہیں گے عربی میں، ان کے 2-3 عنوانات آپ کو سناؤں تو اندازہ ہو جائے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ ہوتا تھا اس کا روزانہ، شاندار عربی زبان میں، سمجھ میں آنے والی فصیح زبان، جس کو سننا بھی زبان کے اعتبار سے اچھا لگے۔ عنوان ہے حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اب وہ 1 گھنٹہ بیٹھا ہوا بکواس کر رہا ہے، اور بکواس ایسی نہیں جس کو عام آدمی غلط سمجھے، کتابوں کے حوالے نکال کر دکھا رہا ہے کہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے جسے اللہ کا کلام مان لیا جائے۔ ایک عنوان، حل محمد رسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ ایک عنوان ہے۔ اب وہ 1 گھنٹے بکواس کر رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہو سکے، نعوذ باللہ۔ ایک عنوان ہے حل محمد ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کا نسب صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسی غلاظتیں ہیں، لیکن سن کے میں تو کانپ گیا، اس لیے کہ جس انداز سے وہ بیان کرتا تھا اس سے گمراہ ہوئے بغیر رہنا مشکل ہے ایک خالص ذہن آدمی کا۔ میرے بزرگوں، یہ ایک پوری دنیا ہے جس نے آج ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ آپ جائیں، صرف یونیورسٹیز میں ہی نہ جائیں، آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، مدرسوں میں پڑھنے والوں میں اب تو حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ صرف یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والے نہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے علماء کی اولادیں، دیندار لوگوں کی اولادیں، تبلیغی جماعت کے کام کرنے والوں کی اولادیں سب مبتلا ہو رہے ہیں، ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، مسلسل دنیا اس پر کام کر رہی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال ان معاملات میں یہ ہے کہ ایمان کے مسئلے میں تو شاید کوئی فکر ہی عام آدمی میں نہیں ہے۔ جو ہوتا رہے، اسے تو اپنی روزی روٹی سے مطلب ہے، اور ڈھنگ سے وہ اس کا کام بھی نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں ان چیزوں کی اہمیت کیسے آئے گی؟ وہ کیسے صحیح راستے پر آئے گا؟ اس کا ایک ہی راستہ تھا، اس کا راستہ یہ تھا کہ اس کا تعلق اپنے علماء سے صحیح ہوتا، اپنے مدارس سے صحیح ہوتا، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے کہ اس کے لیے بھی باقاعدہ مسلسل محنتیں ہیں کہ علماء سے مسلمانوں کو کاٹا جائے، مدرسوں سے کاٹا جائے۔ اچھا، جب ہم علماء کی اور مدرسوں کی بات کرتے ہیں تو عام لوگوں کو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آ گئے مولوی اپنے مطلب کی بات پہ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مدرسے والوں کی، مدرسوں سے ان کا روزگار چلتا ہے، اس لیے یہ ہم پلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب مدرسوں سے تعلق رکھو، علماء سے تعلق رکھو۔ تو میں آپ کو بالکل صفائی سے 1-2 باتیں سناتا ہوں۔ حکیم امت ہی کی بات ہے، اب سے 125 سال پہلے تقریباً میرٹھ میں ایک جلسہ تھا معتمر الانصار کا، اور اس میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تھی۔ شاید اس زمانے میں بھی کچھ مدرسوں کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ مدرسوں کو چھوڑ دیں، چندہ دینا بند کر دیں، مدرسے بند ہو جائیں گے، اور یہ مدرسوں میں پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کی تنخواہ بند ہو جائے گی، تو ان میں سے کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی کسی اور چیز کی دکان کھول لے گا، ان کی روزی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ مگر آپ کے بچے، یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں، آپ کے بچے 50 سال میں یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے اور ہندو ہوں گے۔ یہ بات اتنا ہی بڑا آدمی کہہ سکتا تھا، ہم نقل کر سکتے ہیں، مگر ایک تھوڑی سی ترمیم کر سکتے ہیں۔ 50 سال کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ کر دو یہ کام، 5 سال بھی نہیں لگیں گے اولادوں کے مرتد ہونے میں۔
یہ کوئی ہم مزے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ وہ سچائی ہے جو انتہائی تلخ سچائی ہے مگر حقیقت ہے۔ آپ پر احسان نہیں جتاتے، یہ بات بھی یاد رکھیں، غلط فہمی دور کر لیں۔ علماء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پر احسان جتائیں، احسان تو سب پر اللہ کا ہے، ہم پر بھی اللہ کا احسان ہے، آپ پر بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیں وہ اس کی سعادت ہے۔ مجھے یاد آئی حدیث، اور یہ بچے بھی سن لیں جو فارغ ہو رہے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ، اللہ تعالیٰ اس دین میں پود لگاتے رہیں گے۔ پود تو سمجھتے ہیں نا، بیج ڈالا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر ان کو دوسری جگہ لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے پود لگاتے رہیں گے، یعنی قیامت تک، جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ یہ بالکل الفاظ ہیں حدیث کے۔ علماء نے کہا کہ اس پود کا مصداق، کسی نے کہا مجاہدین ہیں، کسی نے کہا محدثین ہیں، کسی نے کہا فقہاء ہیں، کسی نے کہا مفسرین ہیں، کسی نے کہا طلباء ہیں۔ علامہ نووی نے کہا کہ سبھی مصداق ہیں، کیا مشکل ہے؟ دین کا کام کرنے والے سارے لوگ اس کا مصداق ہیں۔ تو طلباء کے لیے یہ فضیلت اور خوشخبری ہے، علماء کے لیے خوشخبری ہے، ائمہ مساجد کے لیے خوشخبری ہے، دین کا کام کرنے والے سارے طبقوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پود ہیں جن کو اللہ اپنی طاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال کر لیں تو اس کی سعادت ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ مگر ہمیں ایک بات بتائیں، ذرا میں اسی بات کو اردو میں کہہ رہا ہوں، کھول کر کہہ رہا ہوں، کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے جتنی تنخواہ پاتے ہیں، یا مسجدوں کے امام جتنی تنخواہ پاتے ہیں، یہ تو کوئی راز نہیں ہے، سبھی کو پتہ ہے۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کیا کروں، جب بہت سی باتیں نہ کہی جائیں تو کہنی پڑتی ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 10-15 ہزار روپے کو تنخواہ کہنا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی۔ 30,000 سے کم کو تنخواہ دینا، تنخواہ کہنا بالکل مناسب نہیں لگتا۔ یعنی 1,000 روپے روزانہ تو آدمی کو ملے، اس سے خرچہ چل سکتا ہے تھوڑا بہت مناسب انداز میں۔ تو جتنی تنخواہ مدرسوں اور مسجدوں میں ملتی ہے، اگر یہ لوگ یہ کام چھوڑ کر تجارت کریں یا کوئی اور کاروبار میں لگیں تو بتائیے اس سے زیادہ آمدنی ہو جائے گی یا نہیں؟ پکی بات ہے، اس سے زیادہ تو ہو ہی جائے گی۔ اس سے زیادہ تو مزدور کو مل جاتی ہے نا آج کل۔ ہمارے یہاں مستری کے ساتھ، یعنی وہ جو تعمیر والا ہے اس کے ساتھ میں جو مزدور لگتا ہے، میرے خیال سے ابھی تک 500 چل رہے ہیں، کافی عرصے سے، بعض جگہ 600 ہو گئے ہیں۔ تو 500 کا مطلب ہوا 15,000۔ اور مدرسوں میں تنخواہ ابھی بھی بہت سارے مدرسوں میں 10 اور 12,000 ہے، اور بعض جگہ اس سے کم بھی ہے۔ موضوع یہ نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھوانے کی بات ہو رہی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بتانا ہے حقیقت کو، احساس دلانا ہے حقیقت کا کہ مسئلہ ہمارے روزگار کا نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ہے۔ آج کے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، نہ ان کی باتیں راز ہیں نہ ہماری باتیں راز ہیں، نہ ان کے کام راز ہیں نہ ہمارے کام راز۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں، امریکہ سے لے کر ہندوستان تک جو بھی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ کس کو نشانہ بنا رہی ہیں؟ ہم سے سنیں آپ، ہم دیوبند میں بیٹھے ہیں تو مدرسوں پہ آنے والی جو آفت ہے اس کا سامنا سب سے پہلے ہمیں ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے، پروپیگنڈا، چونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار آج کل پروپیگنڈا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ غزہ کا قصہ ہے۔ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو دنیا کا اب بے مثال ظلم بن گیا ہے، اب اسرائیل جیسے ظالم نے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ مگر
اسلامی ممالک ہوں یا کوئی دوسرا ملک ہو، باقاعدہ غزہ کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غزہ میں قیادت کرنے والی تنظیم حماس ہے، اور حماس امریکہ کی درجہ بندی میں دہشت گرد تنظیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کسی آدمی کو سڑک پر مارنا شروع کریں تو 10 آدمی اس کو بچانے کے لیے آئیں گے کہ کیوں مار رہے ہو بیچارے کو، لیکن اگر آپ اسی آدمی کو چور چور کہہ کر مارنا شروع کریں تو 10 آدمی آپ کے ساتھ لگ جائیں گے مارنے کے لیے۔ یہ ہے پروپیگنڈا۔ میں جلدی بول رہا ہوں۔ حماس کی مثال اس زمانے میں ایک عجیب مثال ہے کہ چونکہ امریکہ کے نزدیک وہ دہشت گرد ہے، لہٰذا اب وہاں چاہے کتنا ہی قتل عام ہو جائے اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مدرسوں کے سلسلے میں پروپیگنڈا مسلسل چل رہا ہے۔ دیوبند دہشت گردی سکھاتا ہے، دارالعلوم ایک وزیر صاحب تشریف لائے دیوبند ہی میں، کہنے لگے یہاں پر آتنک واد کا ایک مندر ہے۔ اس بیوقوف کو یہ بھی احساس نہیں کہ اپنے مندر کی بھی توہین کر رہا ہے، آتنک واد کا مندر کہہ کر۔ دارالعلوم دیوبند کو آتنک واد کا مندر کہہ رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا پروپیگنڈے کا یہ عالم ہے۔ اب سے شاید 15-20 سال پہلے کی بات ہے، کسی الیکٹرانک میڈیا کے نمائندے تھے جرمنی کے، شاید وہ آئے تھے کسی چینل سے، تو ان کو ہم دکھا رہے تھے دارالعلوم، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تہخانے بھی تو دکھائیے۔ تو پوچھا ان سے کون سے تہخانے، کہ جہاں آپ کے یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ تو ان سے کہا بھائی یہاں تو ایسا کوئی تہخانہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ہمیں تو بہت مضبوطی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ دیوبند کے اندر دارالعلوم میں تہخانے ہیں جن میں ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو۔ اور ابھی کل پرسوں ایک آدمی نے مجھے بتایا ہمارے ہاں وہ گیہوں رکھنے کا ایک تہخانہ بنا ہوا ہے، بیسمنٹ جیسے بناتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایک دن یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں سرنگ ہے اور یہ سرنگ پاکستان تک جاتی ہے۔ یہ انہوں نے سنا اپنے کانوں سے کہ وہ بات کر رہے تھے۔ طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، یہ کوئی حل کی بات نہیں ہے، مسلسل پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ فلم بنائی گئی تھی جس میں باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کو اور مسلمانوں کو اور علماء کو نشانہ بنایا۔ وہ تو جمعیت علماء چلی گئی عدالت میں، تو کچھ دنوں کے لیے روک لگ گئی ہے، لیکن مسلسل پروپیگنڈا جاری ہے۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو تو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں اور خلاصہ کرتا ہوں، جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ 2 مسئلے ہیں، ایک جنت میں جانا اور ایک دنیا کی زندگی کو ٹھیک کرنا۔ جنت میں جانے کے لیے شریعت کے مطابق جینا پڑے گا، اور جب شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ یقین کریں دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، سیرت کے جلسے ہوں گے اور بہت سارے جلسے ہوں گے، اور جلسے ہو کے خوشیاں منا کے پھر وہ گزر جائے گا ہر سال کی طرح، اور مسلمانوں کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ پیغام یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں سب سے اچھی زندگی گزری ہے، ان کی برابر کسی آدمی کو عزت نہیں ملی ہے۔ مسلمانوں کو اگر اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، ان کا راستہ اختیار کریں جو سنت کا راستہ ہے، مگر وہ راستہ ملے گا دین سیکھنے سے، وہ راستہ ملے گا علماء سے تعلق رکھنے سے، وہ راستہ ملے گا اپنے مدرسوں کو مضبوط کرنے سے۔ اس سے غافل نہ ہوں، اپنی دنیا کے کاموں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور خدا کے واسطے کوئی بھی کام رسم کے طور پہ کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہ جلسہ ہے، اتنا بڑا جلسہ ہے، ان لوگوں نے کتنا خرچ کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جلسوں کا؟ جلسہ ہو گیا، اگلے دن آپ نے نمبر دے دیے کہ فلاں مولوی صاحب نے تقریر بہت اچھی کی، بس ہو گیا، امتحان ہو گیا، پاس ہو گئے، جلسہ ختم، نتیجہ ختم، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ طے کر کے اٹھیے یہاں سے کہ اگر کوئی کام کی بات ملی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ میں یہ آخری بات کر رہا ہوں۔ بدلنے میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ جب اچھا ہے تو پھر وہ بدلے گا کیوں؟ اگر بیمار نہیں سمجھے گا تو دوا کیوں کرے گا؟ ہم میں سے ہر ایک نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب خراب ہیں۔
علماء جو بات کر رہے ہیں وہ اس پورے مجمع کے لیے کر رہے ہیں میرے علاوہ. میں تو ٹھیک ہوں, یہ جتنے بیٹھے ہیں نالائق ہیں, ان کے لیے بات ٹھیک ہے بالکل, ان کی اصلاح ہونی چاہیے, لہٰذا کسی کی نہیں ہوتی. عرض یہ کرنا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مخاطب سمجھے. ایک ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. کم سے کم اتنی ہی ڈیوٹی یاد کر کے یہاں سے چلے جائیے کہ میری حکومت 4 یا 5 یا 6 آدمیوں پر ہے جو میرے گھر کے ہیں, بیوی اور بچے. ان کو جہنم سے بچا کر لے جانے کے لیے جو کوشش و محنت میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنی ہے. یاد رکھیے, یہ مسلمان کی وہ ڈیوٹی ہے جو قرآن میں مقرر کی گئی ہے. یہ ادھر ادھر کی کہی ہوئی سنی ہوئی نہیں ہے, یہ قرآن کی مقرر کی ہوئی ہے. اگر مسلمان اس ڈیوٹی کو نہیں سمجھیں گے تو جنت میں جانے میں کیسے کامیاب ہوں گے اور دنیا کی زندگی کو اپنا کیسے ٹھیک کر پائیں گے. باقی دنیا کے جو حالات ہیں میں نے ان پر بات نہیں کی. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ میں حالات پر بات کرتا, بی جے پی یہ کر رہی ہے, حکومت یہ کر رہی ہے, فلاں طاقت یہ کر رہی ہے, پرجوش 10-15 منٹ بولتا اور بہت سارے لوگ داد دیتے کہ بہت اچھا بولے. فائدہ کیا فائدہ ہوتا؟ ہمارا فائدہ ہوگا اپنے آپ کو بدلنے سے. یاد رکھیے, دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو دنیا ہمارے ساتھ چلے گی. اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے, دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کو بھی ٹھیک کر دیں گے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے, صحیح علم بھی عطا فرمائے اور صحیح راستے پر استقامت بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.